باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس متی کی انجیل سے لی گئی ہے۔ متی 18 باب 1 سے 5 اور 10ویں آیت تک۔ اسی گھڑی شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا کہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے بڑا کون ہے؟ اور یسوع نے ایک بچہ پاس بلا کر ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، اگر تم نہ پھرو اور چھوٹے بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ بس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے وہی آسمان کی بادشاہی میں سب سے بڑا ہے، اور جو کوئی میرے نام پر ایسے بچوں کو قبول کرے مجھے قبول کرتا ہے۔ خبردار، ان چھوٹوں میں سے کسی کو ناچیز نہ جانو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں آسمان پر ان کے فرشتے میرے باپ کا جو آسمان پر ہے منہ ہمیشہ دیکھتے ہیں۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ میرا نام فادر جان فرانسس ہے اور میں نیو یارک کے سینٹ فیڈیلس چرچ میں کاہنانہ خدمت سر انجام دے رہا ہوں۔ آج کی تلاوتوں کا مرکزی خیال ہے، خدا کے پاکستان میں دل و جان سے محنت کریں اور مناسب وقت پر اچھا پھل ادا کریں۔ آج کی پہلی تلاوت میں اشعیاء نبی پاکستان کی تمثیل کے ذریعے خدا کی اپنے لوگوں سے بے پناہ محبت اور رفاقت کا بھرملا تذکرہ کرتا ہے کہ کس طرح اس نے اپنے پاکستان سے اچھے پھل کے حصول کے لیے بہت کچھ کیا، مگر اس کے باوجود وہاں بدبودار چیزیں پیدا ہوئیں۔ یہ ہمارے برے اعمال ہیں، یہ انسان کی خدا سے بے وفائی، گناہ اور بدی کا نتیجہ ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں بھی پاکستان کا مالک اپنے اجارہ داروں کی چالاکیوں سے سخت نالاں ہے، اور بالآخر وہ پاکستان دوسرے اجارہ داروں کو دینے کا سوچتا ہے تاکہ وہ وقت پر پھل ادا کریں۔ یہاں پاکستان کے مالک کی دو باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات کہ وہ اپنے پاکستان سے بے حد پیار کرتا ہے، اس لیے اس نے اس کے گرد احاطہ گھیرا، کولو گاڑا اور برج بنایا، یعنی اس کی حفاظت کے لیے کسی قسم کی کسر نہ چھوڑی تاکہ زیادہ سے زیادہ پھل دے۔ پاکستان کے مالک کی دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس نے اجارہ داروں کو کئی مواقع فراہم کیے تاکہ وہ سنبھل جائیں۔ پہلے تھوڑے نوکروں کو بھیجا، پھر زیادہ کو بھیجا، اور آخر میں اپنے بیٹے کو ان کے پاس بھیجا، لیکن اس تحمل، صبر اور برداشت کے باوجود وہ مناسب وقت پر پھل دینے میں مکمل طور پر ناکام ہوئے۔ اجارہ داروں کے بارے میں دو باتیں اہم ہیں۔ وہ اپنے مالک کی فیاضی اور فراخ دلی کو یکسر بھول گئے۔ انہوں نے انبیاء کرام کی قدر نہ کی۔ انہوں نے خدا کے بیٹے مسیح خداوند کو نہ صرف قبول نہ کیا بلکہ اسے مصلوب کروایا۔ اسی لیے اشعیاء نبی نے 17ویں باب میں ایسے لوگوں کے لیے کہا تھا، تو نے اپنے مخلص خدا کو فراموش کیا اور اپنی قوت کی چٹان کو یاد نہ رکھا۔ اجارہ داروں کی دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر منصوبہ بندی کی کہ کس طرح وہ اپنے مالک کے بیٹے کو قتل کریں۔ ہم بھی اکثر اپنی ناکامی چھپانے کے لیے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنی کارکردگی سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسے غلط منصوبے بناتے ہیں جس سے ہمارا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ جیسے یہ اجارہ دار اپنے لالچ، گھمنڈ اور ناروا سلوک کی بدولت اپنا سب کچھ گنوا بیٹھے، اور وہ پاکستان ان سے لے کر دوسرے لوگوں کو ٹھیکے پر دے دیا گیا۔ ابھی ہم جانتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کا گھرانہ ہے، پاکستان کا مالک خود خدا ہے، اجارہ دار مذہبی رہنما ہے، نوکر انبیاء کرام ہے، اور بیٹے سے مراد خداوند مسیح ہے۔ خدا نے اپنے چنیدہ لوگوں کے لیے سب کچھ کیا، انہیں 10 احکام دیے، تورات کی کتاب نازل فرمائی، ان کے ساتھ عہد باندھا، سلیمان کے ذریعے ہیکل بنوائی، اور وقت با وقت
انبیاء کی معرفت کلام کیا، لیکن وہ راست بازی اور نیکی کا پھل دینے سے قاصر رہے۔ ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ یہ تمثیل ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ ہم نئے عہد کے لوگ ہیں اور ہمارے لیے پاکستان میں کام کرنے کا مطلب خدا کی بادشاہی کے لیے کام کرنا ہے۔ ہم بھی اکثر اپنے مالک کو بھول جاتے ہیں۔ پاکمہ کلیسیا ہر اتوار ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خدا اچھے پھل کا منتظر ہے۔ خدا نے ہماری روحانی افزائش اور ایمان کی ترقی کے لیے سب کچھ کیا۔ اگر ہم خدا کی فصل کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو زندگی میں 100 گنا پھل لاتے ہیں۔ اگر ہم خدا کی فصل کے ساتھ تعاون نہیں کرتے تو ہماری زندگی بے ثمر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے مسیح خدا نے فرمایا، جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہ بہت پھل لاتا ہے۔ آئے ہم خدا کے پاکستان میں لگن اور شوق سے کام کریں تاکہ نیکی، راست بازی اور دینداری کا اچھا پھل مناسب وقت پر ادا کریں۔ خداوند آپ سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔